دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو قرآن کی عربیت، قرآن کے اندر ایسا قرآن، اپنے قرآن کا ایک حسن اندر ہے، قرآن کے مضامین کے اندر، قرآن کے پیراگراف کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ خود اپنے اندر الگ الگ ذوق کو رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھ کر بول رہا ہوں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں، قرآن کے اندر اتنی ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایک تو قرآن کا باطن جو اندر چھپا ہوا ہے، ایک ہے قرآن کا ظاہر الفاظ، ان الفاظ کے اندر پیور عربیت، فصاحت و بلاغت اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو بڑا چیلنج تھا کہ ہم ہی بولنے والے تھے، ہماری ہی زبان تھی۔ اس زمانے کے لوگ کیسے تھے؟ ایک بادشاہ، اصل عرب جو تھے نا وہ سعودی والے نہیں تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اصل عربی سعودی والے تھے؟ نہیں، اصل عرب جو تھے وہ یمن کے تھے۔ اصل عربی جو تھے وہ لوگ یمنی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن ہی اصل عرب، اصل العرب کہلا جاتا تھا۔ تو یمن کے ایک بادشاہ کو اپنے بیٹے پر شک آ گیا کہ میرا بیٹا آج تک ایک شعر نہیں کہا ہے، یہ میرا بیٹا ہی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو، اپنے ایک بادشاہ کے خادم جو تھا اس کو بلا کر کہنے لگا کہ دیکھو اسے لے جاؤ، کہیں پہاڑ کے کونے میں چھپا کر اس کو مار کر آ جاؤ۔ تو وہ بادشاہ کا نوکر کہنے لگا بادشاہ سلامت کیا بات ہے، آپ اس بچے کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ مجھے اس کے نسب پر شک ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آج تک اس نے کوئی شعر نہیں کہا۔ پھر وہ بادشاہ کا نوکر اس کو لے کر جاتا ہے پہاڑوں کے بیچ میں وہ لے جا کر کے اس کو مارنے کے لیے خنجر نکالتا ہے۔ تو پوچھتا ہے کہ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو اس بادشاہ کے نوکر نے کہا کہ تیرے باپ کو تیرے سلسلے نسب، تیرے نسب پر شک ہو رہا ہے، تیرا باپ تجھے اپنا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے آج تک کوئی شعر ہی نہیں کہا، تیری زبان سے آج تک کوئی شعر ہی نہیں نکلا، اس لیے تیرے باپ کو تجھ پر شک ہو گیا ہے۔ تو اس نے ایسا شعر کہا، وہ الفاظ بھی مجھے یاد نہیں ہیں، اتنی فصیح بلیغ شعر اس نے کہے کہ بادشاہ کے پاس پھر دوبارہ لے کر چلا گیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت تجھے اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے ایسی فصیح بلیغ عربی میں اشعار کہے ہیں کہ یہ ایک ایک شعر کے اندر کئی ساری کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے معنی اور مطالب کو لے کر دیکھا جائے تو اس کی عربیت اور اس کی زبان کے اندر کئی ساری کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو کہتا ہے اسے شعر نہیں آتا، یہ تو بہت بڑا شاعر ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بادشاہ کے محل میں پلنے والا، اس کی زبان میں ایسی عربی ہوتی تھی، تو عربی زبان، شعر شاعری، اچھی عربی بولنا، اس بارے میں بڑے حساس ہوا کرتے تھے وہ لوگ۔ اپنے کو بولنے والے کہتے تھے، ساری دنیا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ عجمی ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا، بولنا اصل آتا ہے تو ہم کو آتا ہے، عربی ہیں، ہم عرب ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن جیسا کتاب اٹھا کر بتا دیا کہ اگر ہم اگر اتارتے ہیں تو ہمارے کلام کے سامنے کسی کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمارے کلام پر سب کا کلام، ہمارا کلام بھاری ہو جائے گا سب کے کلام پر۔ اور مکے کے بڑے بڑے سردار بھی ایسے تھے، پیچھے سے وہ مانتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ ولید ابن مغیرہ مکے کا سردار تھا، اسے معلوم ہوا کہ حج کے ایام قریب آ رہے ہیں۔ اس نے سارے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ دیکھو حج کا موسم ہے، اب لوگ پورے عرب سے مکے کو آئیں گے، حج کریں گے، ایسے موقع پر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنیں گے تو ان کے کلام میں ایک عجیب مزہ ہے، ایک عجیب حلاوت ہے، مٹھاس ہے۔ یہ لوگ اس قرآن کو سنیں گے تو محمد پر ایمان لا لیں گے،
لہذا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کیا کیا جائے؟ سارے بیٹھے. تو ایک نے کہا بادشاہ سلام اے ولی اے ہمارے سردار، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ جو ہے یہ کاہن ہے. کیا مطلب کاہن کا؟ کاہن کا مطلب یہ ہے کہ فال نکال کر کے غیب کی خبریں بات کرنے والا، جن کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے، جنات سے ہوتا ہے، وہ غیب کی ادھر ادھر کی اڑتی اڑتی خبریں بتاتے ہیں. تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم اگر یہ بات کہو گے تو اس کے کلام کو سن کر وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی ادھر ادھر کی جھوٹی سچی باتیں کہنے والا نہیں ہے. یہ بات تو بالکل، یہ قرآن یہ کلام تو الگ ہی معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر ایک الگ ہی مزہ ہے، تمہاری بات چلے گی. دوسرے نے کہا اے ہمارے سردار ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو دیوانہ ڈکلیئر کر دیں گے، یہ دیوانہ ہے. اس نے کہا کہ اس کی باتوں میں دیوانگی نہیں معلوم ہوتی. میں نے کئی سارے ہم نے دیوانوں کو دیکھا ہے عرب کے، لیکن اس کی باتوں میں کوئی مجنونانہ کلام نہیں ہے، اس کی باتوں کے اندر حقیقت ہے، سچائی ہے، تمہاری یہ بات بھی چلنے والی نہیں. تیسرے نے کہا بادشاہ اے سردار، ہم اس کو شاعر کہہ دیں گے کہ یہ شعر شاعری کہتا ہے، لہذا تم اس کی بات مت سنو. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ بات بھی چلنے والی نہیں ہے، اس کا کلام شعر شاعری کا نہیں ہے، شعر شاعری کے وزن پر اس کا کلام نہیں ہے، اس کا کلام تو بالکل تسلسل کے ساتھ چلنے والا کلام ہے. تو پھر ان سارے لوگوں نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کیا کریں. تو اس نے کہا کہ تم ساروں میں سب سے زیادہ عربی زبان کی مہارت مجھے حاصل ہے، میں جانتا ہوں کہ شاعرانہ کلام کیا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کاہن جو فال نکالتے ہیں، ادھر ادھر کی غیب کی خبریں بتاتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ دیوانگی میں آ کر دیوانہ کیا بکتا ہے. لہذا یہ تینوں چیزیں اس کے کلام میں نہیں پائی جاتی ہیں. اس کے کلام میں تو ایک عجیب ہی لذت ہے، ایک عجیب ہی مٹھاس ہے. لہذا ایسا کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں یہ بات اڑا دیں گے، یہ بات پھیلا دیں گے کہ اس کی باتوں میں جادو ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں کو مت سنو، اگر سنو گے تو اس کا جادو تم پر بھی چل جائے گا. لہذا سارے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، تم سنو گے. سارے لوگ آئے عرب کے علاقے سے، حج کیا، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اپنے قبیلوں کو لے کر گئے، واپس گئے تو وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کی، اور بہت سارے لوگ واپس چلے گئے. کئی سارے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، بہت سارے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے. اس طرح مکے کے سردار کو بھی معلوم تھا. مکے کے سرداروں میں سے ابو سفیان، ابو جہل، اخنس ابن شریق جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھتا تھا، یہ تینوں ایک رات میں نکلتے ہیں. تینوں کو معلوم نہیں کہ تینوں نکلے ہوئے ہیں. کیوں نکلتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قرآن سننے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے پاس آ کر تینوں سنتے ہیں. پوری رات اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا مزہ لے رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں. پوری رات ان پر سے گزر گئی. جب صبح کی روشنی، سب صبح کا اجالا ہونے لگا، اس وقت میں وہ لوگ واپس چلے تو راستے میں ملاقات ہوئی. یہ قصہ بیہقی کے اندر موجود ہے، یہ حدیث قصائص الکبریٰ نامی کتاب کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث. تو ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کیا بات ہے. تو جب سچائی ظاہر ہوئی تو وہ اسے گالی دینے لگا، تو بھی ایسا ہو گیا، تو بھی محمد کی باتیں سننے کے لیے آ گیا، تو بھی آ گیا. پھر تینوں آپس میں یہ کہتے تھے کہ آج کی رات ہم نہیں آئے. پھر دوسری رات جب آئی، ان کو رہا نہیں گیا، پھر دوسری رات بھی نکل پڑے. تینوں چھپے چھپے نکلے، جا کر وہاں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. اور واقعتاً قرآن کے اندر یہ ایک ایسا مزہ ہے، قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایسا مزہ رکھا ہے، ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ کسی دوسرے کلام کے اندر نہیں. اب دوسری رات کو بھی سن رہے ہیں، صبح ہوئی تو واپس جانے لگے. پھر معلوم ہوا اچھا تو بھی آ گیا، کل تو ہم میرا آپس میں بات کر لیے تھے کہ نہیں آئیں گے. تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینے لگے. تو پھر ایسا ہوا تیسری رات میں بھی یہ لوگ آئے اور تیسری رات میں بھی سننے لگے. تیسری رات میں جاتے جاتے انہوں نے طے کر لیا
کہ دیکھو اب ہمیں واپس نہیں آنا ہے، اس بات پر ہم عہد کرتے ہیں کہ اب محمد کی باتوں کو سنیں گے نہیں۔ اب صبح ہوئی تو اخنس ابن شریک نکل کر ابو سفیان کے پاس گیا، بتاؤ تم محمد کے کلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ دوسرے ولید ابن مغیرہ کے پاس گیا، اس نے بھی یہی بات کہی۔ پھر آخر میں ابو جہل کے پاس گیا تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو سچی بات یہ ہے، ہمارے اور بنو عبد مناف کے بیچ میں ہر بات میں لڑائی ہوتی تھی۔ وہ کسی چیز میں آگے بڑھتے تھے تو ہم ان کو نہیں چھوڑتے تھے، ہم بھی اس چیز میں آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ آج ہم اور وہ برابر ہیں۔ آج بنو عبد مناف یہ کہتے ہیں کہ ہم میں نبی پیدا ہوا ہے اور اس کو قرآن دیا گیا ہے، تو ہم ان کا ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی دوسرا نبی نہیں پیش کر سکتے کہ یہ نبی ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس دین ہے، لہذا ہم ان سے ہار جائیں گے اگر میں نبی کو مان لوں گا۔ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو بنو عبد مناف سے ہماری ہار ہو جائے گی، لہذا کسی بھی صورت میں مجھے ماننا نہیں ہے، لیکن کلام تو سچا کلام ہے۔ تو بڑے بڑے عربوں کے سردار سمجھ گئے تھے کہ یہ کلام سچا کلام ہے۔ ایک مرتبہ جا کر سننے لگے کہ وہ سنتے سنتے سوچنے لگے کہ یہ شاعرانہ کلام ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا بھی کلام نہیں ہے۔ پھر ان کے ذہن میں بات آئی یہ کاہنوں کا کلام ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھ رہے ولا بقول کاہن، یہ کاہنوں کا بھی کلام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک ایسی چاشنی رکھی ہے، ایک ایسا مزہ رکھا ہے میرے دوستو بزرگوں، قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے سننے میں اور قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کے اندر کے علوم کو، قرآن کے معنی مطالب کو سننے اور سمجھنے کے اندر اللہ نے ایک ایسا مزہ رکھا ہے جو مزہ دنیا کی کسی چیز میں بھی آ نہیں سکتی ہے۔ آپ دن بھر محنت کر کے اپنے کام دھندے سے آئے ہیں تو اس وجہ سے تو نیند آ سکتی ہے، لیکن اگر میں اپنی بات کو اور لمبی کروں تو آپ بیزار نہیں ہو پائیں گے، کہ آپ بور نہیں ہوگا آپ کو، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے۔ آئندہ بھی چل کر انشاءاللہ اسی عنوان پر اور بات آپ کے حضرات کے سامنے لائی جائے گی کہ قرآن کیسے اتنا بڑا معجزہ بنا کہ ساری دنیا کے سامنے اتنا بڑا چیلنج۔ آج تک بہت محنت کیا ایک شاعر نے محنت کیا، محنت کرتے کرتے کیا کیا، القاریات القاریات کے سورت کے وزن پر اس نے ایک سورت بنایا۔ کیا وزن پر کیا بنایا؟ الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی رے ہاتھی، القاریات القاریہ، اللہ نے ایک حقیقت بیان کیا، قیامت کو بیان کیا، القاریہ۔ ہاں تو اس وزن پر اس نے ہاتھی کے نام پر ایک شعر بنایا، ایک سورت بنایا کہ الفیل والفیل، الفیل ملفیل، ہاتھی رے ہاتھی، کیا ہوتا ہے ہاتھی؟ وما ادراک ما الفیل، لوگوں جانتے ہو ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ لہو خلتم وطویل، کہ اس کی لمبی سونٹ ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے، سب کو معلوم ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے، اس کا لمبا سونٹ ہوتا ہے۔ تو بہت سوچ کوشش کرنے کے باوجود عاجز آ گئے۔ تو ایسی کتاب اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اللہ سے دعا کرتے بھی رہنا چاہیے، اللہ کے قرآن کے لیے وقت بھی نکالتے رہنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے اور قرآن کو سننا، قرآن کے معنی مطالب کو سمجھنا یہ ایمان والوں کا حق ہے، ہماری ایمان کی ذمہ داری ہے، دینی فریضہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا عمل